مگر یہ بتائیے اپوزیشن جماعتیں تو بڑی امیدیں لے کے آئی ہیں، بہت بڑا کوئی پاور شو آج کراچی میں ہونے جا رہا تھا اور شاید کر بھی لیا انہوں نے۔ کون سا پاور شو تھا؟ اپوزیشن جماعتوں کا مدرسوں کے لڑکے تھے، کوئی یاد ہے یار؟ وہ میڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ وہی پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ اینک والا جن کہتا ہے میں کس کو کھاؤں، اب میں کیا کروں؟ ہاں جی، وہ زکوٹا باجے نہیں ہے، نہیں کوئی پاور شو ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں، اگر وہ ہوتا پاور شو، دیکھیے اس وقت یہ نہیں کہ عمران خان کی حکومت اچھی ہے، عمران خان کی حکومت سے تو لوگ بیزار ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پھر یہ ہے کہ جو کام بالکل بغیر پیسوں کے ہو سکتے ہیں بلکہ آمدن ہو سکتی ہے، 300-400 روپے کا خسارہ ختم ہو سکتا ہے نا پرائیویٹائزیشن سے، نہیں کر رہے۔ روس کے گیس پائپ لائن بچھانے کے بعد دبئی پہنچ گیا تھا، ٹرمز نیگوشیٹ ہو کے طے ہو گئی تھی، اس کو واپس جانا پڑا، اور کتنے بے شمار کام ہیں، اور سب جانتے ہیں، کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ آ کے کر کیا لیں گے؟ اول تو یہ نہیں آ رہے، پہلی بات ہے، پاور شو کوئی نہیں ہوا، کوئی پاور شو ہوا ہی نہیں، مدارس کے لڑکے تھے۔ اچھا، بالکل لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی وجہ عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے، یا اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، تو اس سے لوگ نامطمئن ہیں۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ مولانا فضل الرحمان کی جو حکومت تھی اس میں کیا چیز پروان چڑھی تھی وہاں پہ پختونخوا میں؟ دہشت گردی، اور ملک کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔ تقریباً وہ سواد جو تھا پورا، وہ تحریک طالبان پاکستان کے پاس ہے تو انڈیا کے پاس ہی تھا نا، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہیں شمالی اتحاد والے، انہوں نے غلط انفارمیشن دے کے وہ سلالہ چوکی پہ حملہ کروا دیا تھا، 7 مہینے سپلائی بند رہی، یہ ان کے حامی تھے نا۔ وہ مولوی فضل الرحمان فضل اللہ جس نے وہ قتل کیا تھا، آج اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ اچھا، انہوں نے اس کا ریڈیو تک نہیں بند کیا تھا۔ ان پر شہباز شریف پہ بھروسہ کریں، یہ 25 روپے کا حساب تو دے دے پہلے، اور جلسے پاور شو، یہ پتہ نہیں پاور شو کی ٹرم آئی کہاں سے ہے؟ وہ کوئی ہے نہیں، بندہ نہ بندے کی ذات، مدارس کے بچے لا کے جلسہ کر لیا اور ٹی وی پہ ٹائم لے لیا بس۔ اور آپ لوگ جو ہیں نہیں، میں تو ہارون صاحب وہی بتاؤں گی نا، جب اتنی جماعتیں ایک ساتھ اکٹھی ہوں گی تو اس کو پاور شو ہی کہیں گے۔ وہ جماعتیں اکٹھی ہوئی، اللہ کی مخلوق تو نہیں اکٹھی ہوئی، تحریکیں ہم نے دیکھی ہیں نا، محترمہ فاطمہ جناح تھی، یا بھٹو نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی، آپ اسے اگری کریں ڈس ایگری کریں، ٹھاٹھے مارتے ہوئے انسانوں، یا عمران خان کا جلسہ تھا، ٹھیک ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے بھی بہت بڑے اجتماعات کیے، جب دیوبند کی 125ویں سالگرہ منائی، یا موچی دروازے میں ان کا جلسہ بہت بڑا تھا، مگر وہ ایشو پہ ہوتا ہے، وہ تو خیر ان کا سارے مکتبہ فکر کے لوگ جمع ہو گئے، پشاور میں جو انہوں نے کیا تھا 15-20 سال پہلے کی بات ہے، اور یہاں بھی انہوں نے بہت تیاری کر کے جلسہ کیا تھا، تو بہت بڑی تعداد تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں عمران خان کے جلسے سے زیادہ ہے، لیکن وہ کل ووٹر تھے ان کے تقریباً، طاہر القادری صاحب کر لیتے ہیں 20-25 ہزار کا جلسہ کر تیاری کر کے کریں، جماعت اسلامی کر سکتی ہے، مگر کیا لوگ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے پہلے جو کیا تو کیا ہو گیا؟ مولانا نے جو پہلے کام کیا، دیکھیے یہ اصل خطرہ یہاں سے نہیں ہے۔ تو کہاں سے خطرہ ہے حکومت کو؟ نو کانفیڈنس، وہ اپنا ان ہاؤس چینج کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس میں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو وہ نون لیگ تو نہیں مانتے تھے نا ہاؤس چینج کے لیے، مولانا فضل الرحمان بھی مطلب مارچ اور یہ اور وہ پنڈی بھی جائیں گے، جب میں نے آپ سے کہا تھا کبھی نہیں جائیں گے، میں نے کیوں کہا تھا؟ میں ان کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے کافی دن پہلے انہوں نے جی ایچ یو کا میسیج بھیجا تھا میرے ساتھ تھوک کا سودا کرے، پرچون کا نہ کرے۔ ان کے کہنے کی کیا اہمیت ہے؟ ان کے اعمال کو دیکھنا پڑتا ہے سیاستدانوں کے۔ عمران خان نے کیسا وعدہ کیا تھا، یہ ملک تو فرانس سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا، دودھ اور شہد کے ملائیشیا سے تو بہت آگے نکل چکا ہوتا، بلکہ اس وقت امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہوتا، تیسری سپر پاور ہوتا۔ باتوں کا کیا ہے؟ کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔
دیکھیے جو پلان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی جو میری سمجھ میں آیا ہے، جو میں نے قرائن سے اخذ کیا ہے اور کچھ معلومات بھی ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد، ٹھیک، ہے، صادق سنجرانی صاحب۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 14 ارکان جو ہیں وہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہے۔ چودھری صاحب نے کتنے ووٹ، جو وزیر اعلیٰ نے ووٹ لیے تھے اس سے چودھری صاحب کے ووٹ زیادہ تھے جب وہ اسپیکر بنے، جب وہ اسپیکر بنے تھے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں سے بھی ان کا رابطہ، انہوں نے کہا وہ 14 آدمیوں کو لائیں جو آزاد میں زیادہ تر آزاد ارکان ہیں، 14 تو آزاد ارکان ہی، اس سے زیادہ بھی لا سکتے ہیں، ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ باقی اگر کوئی پی ٹی آئی کا آدمی ووٹ دے گا ان کے خلاف، اس کی تو رکنیت ختم ہو جائے گی۔ پرویز الہی ان کو لا سکتے ہیں؟ ہاں لا سکتے ہیں، میرا جواب یہ لا سکتے ہیں، لیکن بٹوین دا کپ اینڈ لپ، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے، بہت سی ابھی رکاوٹیں۔ شہباز شریف کو وہ تو بنانے کے لیے تیار ہو گئے وزیر اعظم، اور یہ پایا کہ الیکشن جلد کرا دیے جائیں گے، اور وہ تو چاہتے پرویز الہی چیف منسٹر بن جائے، مگر ایک شخص ہے اس کا نام ہے نواز شریف، وہ لندن میں رہتا ہے، وہ مذاکرات کر رہا تھا، وہ مذاکرات ہو گیا ناکام۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی کہ مجھے مقدمات ختم کر دیں، مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ آپ ان مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے کل یہاں پہ خبر بریک کی تھی کہ ان کی ملاقات، بلکہ میرا تو خیال ہے اس کو یہ بھی مطالبہ کرنا چاہیے مجھے کس توپوں کی سلامی دی جائے اور امام خمینی کی طرف میرا استقبال کیا جائے۔ اس کو جواب یہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں، گرفتار بھی اس نے ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مقدمات بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کے پاس ایک آپشن تو ہے، اس کا بھائی بن جائے وزیر اعظم، تو کچھ نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ زیر غور کیوں نہیں آ رہا وہ آپشن؟ اس لیے کہ وہ تو آپ بیٹی کو بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں خود بنوں گا۔ کیسی ظالم چیز ہے اقتدار، ہاں، کہ اپنوں یہی تو برسوں سے ہم سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کا خدا ہے اقتدار اور پیسہ۔ زرداری صاحب دونوں ہاتھوں سے کپ نہیں اٹھا سکتے، مگر روزانہ ان کی کوشش ہوتی جو 4 کروڑ روپے جب مزید ان کی آمدن میں، کی دولت میں اضافہ ہو جائے۔ یہی ان کا حال ہے۔ ان کی دبئی میں کہتے ہیں سٹیل مل تھی، دبئی میں تو آپ $5 لے کر نہیں جا سکتے تھے، پھر سعودی عرب میں تھی، اور وہ پیسہ جو قطر میں گیا تھا وہ کیسے گیا تھا؟ اونٹوں پہ رکھ کے گیا تھا، وہ کسی کی بینک کی کوئی رسید ہونی چاہیے نا۔ تو پلان ان کا یہ، اگر یہ کامیاب ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں نظر آتا کہ حکومت کی مدد کرے گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو پنجاب میں ان کی خواہش ہے، اب ہوگا کیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ 75 آدمی گئے عمران خان کے زہرانے میں، اور 86 آدمی پورے کرنے مشکل ہوتے ہیں قورم کے لیے۔ اسمبلی میں 2 دفعہ شکست ہو گئی، جی ٹھیک ہے نا۔ اب وہ الائز کو، ان کے مطالبات بھی الائز کے سب درست نہیں ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پہ کاف لیگ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے کامیاب ہوئی تھی، انہوں نے ان کے خلاف اپنے امیدوار نہیں کھڑے کیے تھے، لیکن خان صاحب کا بھی کمال یہ ہے کہ کبھی توفیق انہیں ہوئی کہ پیر پگاڑا سے مل لیں، کراچی گئے ہوئے ہوں تو چائے کی پہلے اس کے ساتھ پی لینا، اس میں کیا ہے، اور کوئی جائز کام ہو تو کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں تو پیپل پارٹی تنگ کرتی ہے، ان کو لوگوں کو مارتی ہے، جعلی جھوٹے مقدمے بناتی ہے۔ ایک مختصر ملاقات آپ نا ایم کیو ایم والوں سے چلے جائیں، ان سے پوچھیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ پانی کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، کراچی شہر میں کوڑا اٹھانے کے لیے کوئی مدد کرنے کی ضرورت ہے، جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ کراچی انہوں نے مینڈیٹ دیا، انہوں نے پلٹ کے حال ہی نہیں پوچھا، باتیں ہیں بس۔ نواب زادہ نصر اللہ خان اور مولانا فضل الرحمان اور حمد، یہ پالیٹکس ہے، اور یہ میٹیریل پالیٹکس ہے، یہ کوئی مقاصد کے لیے تو ہو نہیں رہی۔ عمران خان کا مقصد بھی تو اقتدار ہی حاصل کرنا تھا نا۔ نواب زادہ نصر اللہ خان، مولانا فضل الرحمان اور اپنا حمد ناصر چٹھا کے بارے میں یہ انسٹرکشنز تھیں کہ جو کام یہ کہیں وہ کرو، جب زرداری صاحب کی حکومت تھی۔ اب ان کو تو ہم جانتے ہیں، اپنا بے نظیر کی جب حکومت تھی، سوری، وہ تو زرداری صاحب اقتدار میں آئے تو وہ تو اس وقت تو بے نظیر اس دنیا میں نہیں تھی، اور نواب صاحب بھی نہیں تھے، 2007 بے نظیر کی حکومت۔ تو نواب زادہ صاحب کو اور حمد ناصر چٹھا کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ناروا کام نہیں کہتے، آسانی سے کہتے ہی نہیں تھے، کوئی مجبور مظلوم آدمی کا کام کہتے تھے۔ چٹھا صاحب تو بہت ہی
حد درجہ محتاط تھے، عام طور پہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے نہ یہ کیسی کیسی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔ اس زمانے میں ہم نے کچھ لطیفے سنے تھے، ہو گئے خزانے کی چابی ہی دے دو اس کو، مولانا فضل الرحمان کو، مگر وہ ساتھ لے کے چلے نا کسی طرح۔ اب یہ نہ خان صاحب میں یہ توفیق ہے کسی کو ساتھ لے کے چلیں، پالیسی میکنگ میں مشورہ تو بہرحال کرنا چاہیے، تو چودھری پرویز الہی کا اختلاف ہے وہ تو ختم ہونا چاہیے، پر یہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کوئی فرض کیجیے ناروا مطالبہ ہے کہ گجرات کو ڈویژن بنایا جائے،